اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں: التعظیم لامر اللہ، کہ اللہ کے حکم کی عظمت دل کے اندر ہو، اللہ کے حکموں کی تعظیم، اور دوسرا ہے فرمایا والشفقۃ علی خلق اللہ، اور اللہ کی مخلوق کے اوپر مہربانی، شفقت، رحم دلی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ انہی دو چیزوں میں ہے کہ اللہ کے احکام کی تعظیم ہو اور اللہ کی مخلوق کے اوپر شفقت ہو۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ جب حضرت حسن اور حسین سخت بیمار ہو گئے تو انہوں نے منت مانی کہ اگر حضرت حسن اور حسین یہ دونوں صحت مند ہو جائیں گے، ان کی بیماری دور ہو جائے گی، تو ہم اللہ کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ انہوں نے منت مانی۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ نے جو منت مانی تھی کہ 3 دن کا روزہ رکھیں گے، انہوں نے روزے کی ابتدا کی، اور سحری کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے گھر میں، بس پانی سے جو ہے سحری کر لی، پانی پی لیا اور روزہ شروع ہو گیا۔ صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، گھر میں کھانے کی کوئی چیز تو نہیں ہے، اور شام کو افطاری کس چیز سے کریں گے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ مدینے میں ایک یہودی تھا جس کا نام شمعون تھا، جس کے پاس جو ہے اون کے کاتنے یعنی اس کو دھاگا بنانے کا کام ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اس یہودی کے پاس سے کچھ اون لے آئیے اور میں اس کے دھاگے بنا دیتی ہوں، اور اس سے جو اجرت ملے گی اس اجرت سے ہم اپنی افطاری کا سامان کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بہت اچھے سے اون کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے، اگر تم کچھ اون دے دو تو شام تک جو دھاگا تیار ہوگا اس کو میں لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس یہودی نے دھاگے کا اون کا گٹھر دیا اور اس کی اجرت یہ طے کی کہ اس سے جو ہے 3 صاع گیہوں اس کی اجرت ملے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شام تک اس اون کو کاٹا اور اس سے دھاگے بنائے تو 1/3 اون کا دھاگا تیار ہوا۔ حضرت علی جو ہے اس یہودی کے پاس گئے اور اس کو دے کر 1 صاع یعنی 3 صاع جو ہے اجرت طے ہوئی تھی تو 1/3 دھاگا کاٹا تو 1 صاع اس نے جو دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو جلدی سے پیسا اور پیس کر اسے 5 روٹیاں بنائی، 5 روٹیاں تیار کی، ایک اپنے لیے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اور 2 حسن اور حسین کے لیے، اور 1 روٹی ان کی ایک باندی تھی، ایک خادمہ تھی جس کا نام فضہ تھا، اس کے لیے تیار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر کے گھر تشریف لائے کہ کھانا تناول فرما لے۔ جیسے ہی کھانے بیٹھے اور آپ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ فوراً ایک جو ہے مسکین نے آواز لگائی اور کہا کہ اے نبی کے گھر والوں، میں ضرورت مند ہوں، میں بھوکا ہوں، تم مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ روٹیاں ان کو دے دو۔ 5 کی 5 روٹیاں اس مسکین کو دے دی اور خود بھوکے رہ گئے۔ پھر اگلے دن کا روزہ شروع ہوا بھوک کی حالت میں، اور پھر وہی اون کاٹا، اور پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ 1 صاع جو لے کر آئے، پھر اس کو پیسا اور پھر اس کی روٹیاں بنائیں، اور مغرب کی نماز ادا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب حضرت علی آئے کہ کھانا کھا لیں
پھر اس وقت ایک یتیم نے آ کر آواز لگائی کہ میں یتیم ہوں، میری تنہائی اور میری محتاجی پر رحم کرو، میرا دنیا کے اندر کوئی نہیں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ وہ 5 کی 5 روٹیاں پھر جو ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے اس یتیم کو دے دی، اور پھر بھوکے رہ گئے۔ پھر اگلے دن کا روزہ بھوک کی حالت میں شروع ہوا، اور پھر وہی صورتحال ہوئی کہ جو باقی اون بچا تھا اس کے دھاگا بنا کر دیا، اور پھر ایک ساگ جو لے کر آئے، اور اس کی جب روٹیاں تیار ہوئیں تو ایک قیدی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کھانا کھلا دو، میں بھوکا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ نے وہ جو روٹیاں بنائی تھیں اس جو ہے قیدی کو دے دی۔ 3 دن جو ہے بھوک کی حالت میں، بغیر سحری کے، بغیر افطار کے، اور بچے بھی بھوکے ہیں، اس طریقے سے 3 دن گزارے، اور اپنی جو منت انہوں نے مانی تھی، جو نظر مانی تھی، اس کو پورا کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حسین کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، اللہ تمہارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور پھر یہ کہا کہ چلو تمہارے گھر چلتے ہیں اور فاطمہ کو دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نماز ادا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ فاطمہ بیٹی بہت کمزور ہو گئی ہو، اور تمہاری آنکھیں گڑ گئی ہیں، یعنی اندر کو چلی گئیں، جیسے دھنوس ہوتی ہے ایسی ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور کہا کہ فاطمہ صبر کرو، اللہ رب العزت نے تمہاری خدمت کو اور یتیموں اور مسکینوں اور قیدیوں کے ساتھ تمہاری محبت کو اور ان کے کھلانے کو اللہ رب العزت نے بہت پسند فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہے، اور اس رضامندی اور پسندیدگی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اپنی ضرورت کے باوجود وہ مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو قیدیوں کو یا مسکینوں کو یا یتیموں کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانا اور ان کی ضرورت کو پوری کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو یہ صفت جس کے اندر پائی جائے گی، اللہ رب العزت اسے جو ہے ایسا جام شراب عطا فرمائیں گے کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور جسے اللہ کے نیک بندے پئیں گے۔ اللہ رب العزت یہ صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محتاج کو، ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو جو کپڑے کا ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اگر اس کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ رب العزت اسے جنت کا ہرا لباس، سبز لباس اسے عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب تک اس مسلمان بھائی کے جسم کے اوپر کپڑے کا ایک چیتھڑا بھی موجود رہے گا، یہ پہنانے والا شخص اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ رب العزت اسے جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا، اور اگر کوئی شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ رب العزت اسے حوض کوثر سے پانی عطا فرمائیں گے، حوض کوثر کا جام اسے عطا فرمائیں گے۔ لہذا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے
کہ اللہ کے احکام کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو اور اللہ کی مخلوق کی شفقت اور محبت اور ہمدردی یہ ہمارے دل کے اندر موجود رہیں۔ یہ دو باتیں پورے دین کا خلاصہ ہیں، پورے دین کا نتیجہ ہے۔ اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ چرند اور پرند کے ساتھ اور اللہ کی کوئی بھی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اللہ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اللہ رب العزت اس سے بہت راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جن کے اندر یہ تین صفتیں پائی جائیں گے اللہ رب العزت انہیں جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آگے اللہ رب العزت ان کی صفت یہ بیان فرماتے انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، یعنی کھلانے والا